اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو پہلا سوال پیش نظر ہے، جو پہلا موضوع ہے، وہ بڑا اہم ہے۔ ابھی 2 دن پہلے USA سے ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے میرا انٹرویو کیا تھا، تو اس سے یہ سوال جنم لیا اور بھی بہت سارے لوگوں نے بھیجا ہوا تھا۔ سوال کیا ہے؟ پاکستان میں جو مذہبی تقاریر ہیں، مذہبی تبلیغیں ہیں، مذہبی بیانیہ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ کتنا ٹھوس ہے، وہ کتنا مؤثر ہے، وہ کتنا ٹھوس دلائل پر، استدلال پر قائم ہے؟ دیکھیے، پاکستان کا جو مذہبی بیانیہ ہے، میری رائے میں وہ اس وقت اوورآل وہ کسی ٹھوس دلیل پر قائم نہیں ہے، کسی ٹھوس فکر پر قائم نہیں ہے۔ اب پہلا سوال یہ سامعین کے ذہن میں آئے گا کہ میں کس مسلک کے بیانیے کی بات کر رہا ہوں۔ یہی تو پہلا مسئلہ ہے اور یہی تو پہلا سوال ہے کہ ہم جب کسی پر تنقید کریں تو پہلا سوال یہ آتا ہے کہ ہم مذہب کے کس مسلک پر تنقید کر رہے ہیں، اور اگر ہم کسی کی تائید کریں تو پہلا سوال یہ آتا ہے کہ کس کی تائید کر رہے ہیں۔ چونکہ ہم نے مذہب اور مسلک کو، اپنے دین کو یوں توڑ دیا ہے، یوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور ہر ٹکڑے کو الگ تشخص کے طور پہ متعارف کروا چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے پاکستان کے اندر جو مذہبی بیانیہ ہے، اس کا جو سکم ہے وہ یہی ہے کہ مذہبی بیانیہ جامع نہیں ہے، بلکہ مذہبی بیانیہ جزوی ہے، ٹکڑوں پر مبنی ہے، چھوٹے چھوٹے اجزاء پر مبنی ہے، اور اجزاء پر مبنی چیز کبھی بھی کامل کا فائدہ نہیں دیتی، اس کا افادہ وہ کاملیت والا نہیں ہوتا، اس کے اندر وہ جامعیت نہیں ہوتی، وہ عارضی سی چیز ہوتی ہے، جزوی فائدہ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہبی لوگوں کے بڑھنے کے باوجود، تبلیغوں کے بڑھنے کے باوجود، مذہبی کتابوں کے بڑھنے کے باوجود، مذہب اور دین کا تشخص اونچا نہیں ہو رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو مذہبی بیانیہ ہے وہ متقابل ہے، سارا کا سارا ایک دوسرے کے مقابلے میں، تقابل میں وضع کیا ہوا ہے۔ خود سے ٹھوس فکر پر قائم نہیں ہے کہ ایک بندہ خود سے عبقری شخصیات اٹھی ہو اور اس کا ایک اپنا تھاٹ اور ویژن ہو، اور اس نے اس ویژن پر پورے دلائل کے ساتھ، قرآن و سنت کے معقول استدلالات کے ساتھ اور جائز اور ٹھوس استنباطات کے ساتھ اپنے بیانیے کو کھڑا کیا ہو۔ اوورآل پورے پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ چند دیکھ لو، اب ہماری جماعتوں کا بھی یہی حال ہے۔ آپ دیکھیں، جماعتیں بھی مد مقابل ہیں۔ ایک مسلک کا کام یہ ہے اور ایک مسلک کی فکر یہ ہے کہ اس نے دوسرے مسلک کو نگیٹ کرنا ہے، یعنی اس پورے مسلک کا جو تبلیغ کا، کوشش کا، محنت کا، یہ ایک پوری جماعت کی محنت کا، کوشش کا، تبلیغ کا پورا مرکز اور محور کیا ہے؟ کسی دوسرے مسلک یا کسی دوسری جماعت کا رد۔ یہ تقابلی بیانیہ ہے جو سب کا سامنے ہے، لیکن اس سے استثناءات بھی ہیں جو ٹھوس اور اپنی ایک سالڈ اور پوری کی پوری سالڈ فکر کے ساتھ جو لوگ اٹھے، اور انہوں نے پھر تحریک، انفرادی طور پہ بھی لوگ ہیں، اور انہوں نے جماعتیں اور تحریکیں بھی برپا کی۔ اس میں حضور شیخ الاسلام کا نام آتا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا، اس میں مولانا مودودی کا نام آتا ہے۔ آپ اختلاف رکھیں، یہ اتفاق رکھیں، جنہوں نے اپنی ایک الگ فکر دی اور اس کو پھر اپنے دلائل اور استدلال کے ساتھ پیش کیا۔ مسالک سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں، مسلک تو ایک پہلے ہی وضع میں موجود ہے۔ اب جن عبقری شخصیات کی میں بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے ٹھوس اور نئی فکر متعارف کروائی معاشرے میں، ان کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ مسالک اور یہ طبقات کبھی بھی پرفارم نہیں کریں گے، بلکہ ان مسالک اور ان طبقات کے مذہبی بیانیے کی کھوکھلاہٹ کا اور اس کی بوکھلاہٹ کا یہ حال ہے کہ ان کے اندر جب کوئی عبقری شخص کھڑا ہو جائے تو یہ اس کو نہیں چھوڑتے، چونکہ یہ اپنا روایت پسند ہیں، چونکہ یہ ایسی جامد تقلید پسند ہیں، چونکہ یہ جمود کا شکار ہیں، چونکہ ان کا پورا مطمع نظر اپنے مسلک کے تشخص کو قائم رکھنا ہے، جدت نہیں ہے، دنیا کے مسائل نہیں ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے یہ نہیں ہے، اس وقت نوجوان کی ضرورت کیا ہے یہ نہیں ہے، نوجوان دین سے بیزار ہو رہے ہیں اور ملحد بن رہے ہیں یونیورسٹیوں کے لڑکے اور لڑکیاں، یہ نہیں ہے۔ بس ان کا کیا ہے؟ اپنے خاص تشخص، اپنے چند لوگوں کی چند عبارتوں کا دفاع۔ یہ ہے سارا کا سارا مذہبی بیانیہ پاکستان کا، اس سے کوئی بھی بری نہیں ہے۔ لیکن جو جینون لوگ، اپنی جینون فکر کے ساتھ عبقری لوگ اٹھے، وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہر طبقے سے اٹھے، جس طرح 2 طبقات سے میں نے
دو بڑے لوگوں کی مثال دی. پھر ان میں آپس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کوئی بھی شخصیت پوری طرح دوسرے کے مد مقابل برابر نہیں ہوتی. ہر ایک کو اللہ نے ایک اپنا مقام و مرتبہ دیا ہوا ہوتا ہے. ان تمام میں شیخ الاسلام کا بہرحال ایک امتیاز ہے. ان کے علمی کام کا بھی امتیاز ہے, ان کی فکر کی صلابت کا بھی امتیاز ہے, پھر ان کے اداروں کا بھی امتیاز ہے. باقی جہاں تک کوئی تنقید کرتا ہے تو دیکھیں یہ دنیا ہے, یہاں پر کام کرنا ہوتا ہے. آئیڈیل اپروچ کسی چیز کی نہیں ہوتی. مولانا مودودی نے بہت کام کیا. ابھی جواد نقوی صاحب اہل تشیع میں اٹھے ہیں, اور شیعہ مسلک جس کی یعنی جو متعارف ہو چکا تھا پبلک میں اور اہل علم میں کہ اس کی ٹھوس بنیادیں نہیں ہیں. ٹھوس بنیادوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ مسلک کی ٹھوس بنیادیں نہیں ہیں, مراد یہ کہ جو ممبروں جن لوگوں کے حوالے ان لوگوں نے ممبر کر دیے تھے, شعر و شاعری کے پورا دین شعر و شاعری کے نرغے میں آ گیا تھا. بس وہ آتے تھے 4 شعر پڑھتے تھے اور آگے سے واہ واہ اور بس چھٹی. یعنی بے عملی اور بدعقیدگی اور مطلب سستی اور کاہلی اور دین سے دوری کی حد تھی. لیکن ایک بندہ اٹھا ہے, اب وہ اس کی کوشش کر رہا ہے جتنی اللہ نے اس کو توفیق دی. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا اپنا امر ہے. ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو اچھا, اور پاکستان میں جو مؤثر ترین بیانیہ تھا, سالڈ ترین, وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کا تھا. کوئی بھی مکتب فکر ہو, کوئی بھی جماعت ہو, کوئی بھی شخص ہو, علمی فرد ہو, مؤثریت کا عالم یہ ہے کہ ہر ایک کسی نہ کسی پہلو سے ان سے مؤثر ہے اور ان سے فیض یافتہ بھی ہے. اس کے بعد آگے چلیں. پاکستان کے اندر جو مذہبی بیانیہ ہے اس کے اندر جو تیسرا نقص ہے وہ کیا ہے کہ اکثریت کا مذہبی بیانیہ, اب کئی شخصیات تھی وہ میں نے ان کو گزارش کر دی, وہ ایک طرف ہوگی. اب میں اوور آل جنرل باتیں کر رہا ہوں. تیسرا نقص یہ ہے کہ ہمارا جو مذہبی بیانیہ ہے وہ قرآن و سنت پر قائم نہیں ہے. پاکستان کے اندر پاکستان کا مذہبی بیانیہ قرآن و سنت پر قائم نہیں ہے بلکہ مسلکی روایات پر قائم ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک شخص تھے, عالم ہیں, نام نہیں لیتا, معزز آدمی ہیں. ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی, تو جب تھوڑی دیر کے بعد انہیں تھوڑی مشکل ہونے لگی نا میرے ساتھ بات چیت کرنے میں, تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا یہ بتائیں آپ حنفی ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل میں حنفی ہوں. تو انہوں نے کہا پھر چھوڑیں قرآن اور سنت کو, پھر آپ امام ابو حنیفہ پر بات کریں. پھر تو ہم ٹائٹ ہو کے نیچے آ گئے نا, ایک دائرہ ہم نے تعین کر لیا. آپ اندازہ کیجئے کہ حنفی ہونے کا مطلب اگر یہ ہے کہ قرآن و سنت کو چھوڑ دیں یا اس سے استدلال نہ کریں, چونکہ اب ہم ایک پیک ہو گئے ہیں, حنفیت میں پیک ہو گئے ہیں, تو آپ سوچئے کہ پھر ہم ڈیزرو کرتے ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, ہم ڈیزرو کرتے ہیں اسی ہر شے کو. یہ حال ہے. یعنی کیا حنفیت نے قید لگا دیا کہ اب قرآن نہیں؟ امام ابو حنیفہ تو یہ فرماتے تھے کہ میرا ہر قول صحیح ہے غلطی کے احتمال کے ساتھ, اور میرے مخالف کا ہر قول غلط ہے درستی کے احتمال کے ساتھ. اور امام ابو حنیفہ تو یہ فرماتے تھے کہ میری بات کے مد مقابل اگر کوئی حدیث صحیح مل جائے میرے کسی بھی نقطہ نظر کے مد مقابل, تو میری رائے کو اٹھا کے دیوار پہ مارو. اور یہ عین ابو حنیفہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کا یعنی نتیجہ ہے کہ آپ ان کی اس قول کو چھوڑیں جس سے متعلق آپ کو قرآن و سنت کی کوئی رہنمائی میسر آ گئی. لیکن ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب معاملہ ہے. تو اگلا جو ہمارے پاکستان کے مذہبی, اور یہ ہر جگہ پر ہے, یہ تو ایک بڑا کینوس ہے نا احناف کا. یہاں تو بھائی چھوٹے چھوٹے ایک گلی میں جو ایک پیر صاحب بیٹھے ہیں ان کی رائے سے کوئی متصادم ہو جائے تو وہ اس کو راندہ درگاہ قرار دے دیتے ہیں. ہر شے کا کوئی راندہ درگاہ نہیں کر سکتا, کوئی بڑے سے بڑی ہستی. راندہ درگاہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے اگر کوئی ہو تو وہ مردود ہے بس. اس کے بعد یہ تیسرا نقص میں نے بتایا کہ قرآن و سنت پر ہمارا یہ جو فکر ہے یہ قائم نہیں ہے. اس کے بعد اگلی بات ہے کہ معاشرتی مسائل کا حل نہیں ہے ہمارے پاس, یوٹیلیٹی نہیں ہے. نوجوان کیوں دین کے پاس ہیں؟ نہ نوجوان, اس وقت سب سے بڑا مسئلہ معاشیات کا. نوجوان کے لیے آپ کے پاس اور ہمارے پاس کیا کوئی معاشی سالڈ حل ہے؟ نہیں ہے. کیوں آئے نوجوان مذہب کے پاس جب اس کو پتہ ہے کہ انہوں نے بلانا ہے اور ناکامیوں کو قرآن و سنت سے جسٹیفائی کرنا ہے. تو یہ وہ بنیادی مذہبی سکم ہے جس کی وجہ سے نوجوان اس طرف نہیں آ سکتی. اس آخری حصے پر میں دوسری ویڈیو میں بھی وضاحت کر دوں گا.